علی امین گڈھاپور صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ایک نئی چیز انوینٹ ہوئی ہے. فضل الرحمان کلمہ پڑھ لیتا ہے صحیح والا, معافی بھی مل جائے گی. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تختہ کیسے الٹتے ہیں. ہیرا سیاستدان, 5 لاکھ سمیں بند ہونے والی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ میں ریڈ ماری گئی. خاتون کو جو ہے وہاں سے حراست میں لیا گیا. ایف آئی اے کی اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ انٹیریئر منسٹر کی اجازت کے بغیر وہ چھاپا مار دیں. 3 دن کے اندر اندر نواز شریف گروپ سے دوسرے بندے کی تعیناتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, علی امین گڈھاپور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, انہوں نے اپنا غالباً پہلا انٹرویو دیا ہے جب سے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں. اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کریں گے کیا فرما رہے ہیں. 5 لاکھ سمیں بند ہونے والی ہیں یا بند ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے آخر یہ معاملہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ایک ریڈ ماری گئی تھی, اور اس ریڈ میں ایک خاتون کو جو ہے وہاں سے حراست میں لیا گیا اور ایف آئی اے کے دفتر لے جایا گیا. یہ بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا. اور نیچے کامنٹس کے اندر پلیز اپنے سوالات ضرور ایڈ کریں. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو جو ہے انشاءاللہ جلد ہی بنائیں. سب سے پہلے جو اچھی خبر کل رات کو آئی جناب, پیٹرول اور ڈیزل سستا ہو گیا ہے. آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 45 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے, اور ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 42 پیسے کی کمی کر دی گئی ہے. مٹی کا تیل 8 روپے 74 پیسے فی لیٹر, اور لائٹ ڈیزل 5 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے. تو اس سے میرے خیال میں تھوڑا سا ریلیف ہو سکتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ ٹرانسلیٹ بھی کرے روزمرہ کی جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتوں میں کمی بھی جو ہے وہاں پہ بھی ریفلیکٹ کرے تو پھر فرق پڑے گا. اس کے علاوہ جناب آئی ایم ایف کی جانب سے اسٹیٹ بینک کو 1.1 ارب ڈالرز جو ہے وہ موصول ہو گئے ہیں. ذرائع اسٹیٹ بینک کے مطابق 3 مئی کو ختم ہونے والے ہفتے میں یہ رقم زر مبادلہ کے ذخائر میں ظاہر ہوگی. اور دوسری جانب حکومت آئی ایم ایف سے ایک اور پروگرام لینے کا فیصلہ کر چکی ہے جس کے لیے مذاکرات کا آغاز بھی ہو چکا ہے. تو اکنامکس کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر ہے. اچھا جی, اب کہاں سے شروع کریں؟ چلے آئیے سب سے پہلے ذرا 5 لاکھ سموں کا ذکر کرتے ہیں. وہ آپ کو پہلے سے بتا دیں تاکہ آپ ذرا ہوشیار ہو جائیں. جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایف بی آر نے 5 لاکھ سے زائد افراد کی موبائل سمز بند کرنے کے لیے انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کر دیا ہے. اور اس حوالے سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آر نے 5,06,671 سے زائد افراد کی موبائل فون سمز بند کرنے کے لیے نشاندہی کر لی ہے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ افراد انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کے قابل ہونے کے باوجود ریٹرنز فائل نہیں کر رہے. اور ایف بی آر انکم ٹیکس جنرل آرڈر میں کہا گیا کہ یہ افراد ایف بی آر ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل بھی نہیں ہیں. ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس ریٹرنز فائل نہ کرنے والوں کے موبائل فونز کنیکشن کسی بھی وقت بند کیے جا سکتے ہیں. ٹیکس نہ دہندگان کی سمز بند کرنے کے لیے پی ٹی اے کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں. اعلامیہ کے مطابق تمام ٹیلی کام کمپنیوں کو بھی ٹیکس نہ دہندگان کے موبائل فون سم بند کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہیں. ٹیلی کام کمپنی اور پی ٹی اے کو عمل درآمد رپورٹ 15 مئی تک جمع کرانے کا پابند بھی کر دیا گیا ہے. تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیے, اگر آپ نے ابھی تک ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کی ہوئی تو برائے مہربانی فائل کر دیجئے, کیونکہ اگر آپ کے نام کے اوپر سم ہے تو وہ بند ہو سکتی ہے, اور اگر وہ بند ہو گئی تو پھر کھلے گی نہیں, پھر آپ کو ریٹرن ہی فائل کرنی پڑے گی اور پھر جا کے وہ کھلے گی. آپ ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ کے اندر آئیں گے تو پھر وہ سمیں جو ہیں دوبارہ ایکٹیو ہو سکیں گی. تو ہوشیار باش. اس کے علاوہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب کو الٹیمیٹلی عہدہ دے دیا گیا ہے. وزیر اعظم کا مشیر برائے سیاسی امور انہیں مقرر کر دیا گیا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے رانا ثناءاللہ کو وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور تعیناتی کی منظوری بھی دے دی ہے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کو وفاقی وزیر کا درجہ حاصل ہوگا. صدر مملکت نے رانا ثناءاللہ کی تعیناتی کی منظوری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دی ہے. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 دن کے اندر نواز شریف گروپ سے دوسرے بندے کی تعیناتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا جو کہ عہدہ موجود ہی نہیں ہے, اور اس کے بعد اب رانا ثناءاللہ صاحب کو مشیر برائے سیاسی امور جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. اچھا, مشیر آبویسلی وہ تو ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے جو ہے یہ خبر پہلے آ چکی تھی کہ وہ کوئی بھی عہدہ نہیں لینا چاہتے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ موجودہ حالات کے اوپر کافی نکتہ چینی بھی کر رہے تھے. تو کیا بیسکلی یہ عہدہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے آنے والی تنقید جو ہے اسے بند کر دیا جائے. لیکن اب اگر آپ نے یہاں پہ یہ عہدہ دے دیا ہے تو پھر باقیوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. مطلب اور بھی لوگ ہیں
جو ناراض ہوئے ہیں ان کو بھی پھر آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. خواجہ سعد رفیق کو کہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے, میاں جاوید لطیف کو کہاں پہ کریں گے, آصف کرمانی صاحب کو کہاں پہ کریں گے, خرم دستگیر صاحب کو کدھر کریں گے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پھر آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ایک اینکرز کے حوالے سے خبر کے اوپر. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں حامد میر صاحب جو ہے وہ اسد علی طور کو اور عمران ریاض خان کو آپس میں ملاتے ہیں, اور اسد علی طور جو ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے وہ عمران ریاض خان کی طرف لے کے جاتے ہیں حامد میر صاحب, اور ان سے کہتے ہیں کہ ملو ان سے. تو اسد علی طور شکل سے لگ نہیں رہے ویسے اتنے کمفرٹیبل عمران ریاض کو گلے لگاتے ہوئے, لیکن پھر بھی وہ حامد میر صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ گلے لگا لیتے ہیں. پلیز ڈونٹ تھنک کہ مجھے کو پتہ ہے کہ آپس میں ان کی دوستی ہے یا کیا ہے. میں صرف وہ جو 2-3 سیکنڈ ہے میں اس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ویڈیو بھی دیکھیں تو اس سے لگ رہا ہے جیسے ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ بٹ اسٹل ہی ڈز دیٹ. وہ حامد میر صاحب کی بہت بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, شاید اسی وجہ سے وہ ان کو نہ بھی نہیں کر سکتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ جناب حامد میر صاحب نے جو ہے وہ ایک پٹیشن بھی دائر کی ہے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے, اور اس میں جو ہے وہ اعتراضات پہلے لگائے گئے تھے لیکن پھر اس کے بعد وہ اعتراضات ہٹا دیے گئے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور ان تمام لوگوں کو جنہیں ارشد شریف شہید کی فیملی نے نامنیٹ کیا ہے ان کو ایک کمیشن بنا کر طلب کیا جائے ارشد شریف قتل کیس میں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے. اب آ جائیں ذرا پی سی بی کے اندر ایک خاتون کے حوالے سے جو سٹوری ہے ذرا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بیسکلی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, لیکن میں آپ کو اپنے کبوتر کے ذریعے جو ہمیں مزید خبر ملی ہے میں ذرا وہ آپ کو آگاہ کروں, بیکاز دس واز ویری اسٹرینج کہ ایف آئی اے جو ہے وہ ریڈ کرے پی سی بی میں. نجم سیٹھی صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں پی سی بی افیئرز I do not like commenting on PCB affairs lest my motive be misunderstood, but this time I am compelled to point out a grave injustice to a valued professional in PCB. Full story. انہوں نے کہا میں عام طور پہ پی سی بی کے معاملات کے اوپر نہیں بولتا لیکن اس واقعے کی وجہ سے میں مجبور ہوں. نمبر 1, FIA raided the PCB office yesterday, misbehaved with the staff and whisked away head of ticketing Miss Mehwish Umar. انہوں نے کہا جی FIA نے پی سی بی ہیڈ کوارٹرز پہ ریڈ کیا اور وہاں کے سٹاف کے ساتھ بدتمیزی کی, اور اس کے بعد ہیڈ آف ٹکٹنگ جو ایک خاتون ہے مہوش عمر ان کو وہاں سے وہ لوگ لے گئے. انہوں نے کہا نمبر 2, مہوش ہیز پلیڈ اے پیوٹل رول ان the growth of Pakistan cricket, first in the PSL and then in managing ticketing as international cricket returned to Pakistan. کہ اس خاتون مہوش نے جو ہے وہ بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے پاکستان کے اندر کرکٹ کی ریوائول کے حوالے سے, PSLs کے حوالے سے اور ٹکٹنگ کے حوالے سے بڑے ایک اہم رول جو ہے انہوں نے ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ شی واز اکیوزڈ بائی ایف آئی اے آف embezzling ₹80,000. To give you context, the sale of PSL 2023 was around 60 crore. This accusation is absurd. انہوں نے کہا جی ایف آئی اے نے ان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا کہ جی انہوں نے 80,000 روپے کا غبن کیا ہے, 80,000 روپے کا, اور پی ایس ایل کی جو ٹکٹیں بکی ہیں وہ 60 کروڑ روپے کی بکی ہیں, اور آپ خاتون کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں 80,000 روپے کا. تو انہوں نے کہا یہ ایک بڑی بھونڈی قسم کا الزام ہے جو لگایا گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا the accusation was made by BookMe, a ticketing company that lost a contract in a transparent bid process run by PCB. After losing the bid, the ticketing company in question raised appeals at appropriate forums and lost those appeals. انہوں نے کہا یہ سارے الزامات جو ہیں BookMe, وہ کمپنی جو ٹکٹنگ کی ذمہ دار ہے اور پہلے ماضی کے اندر کرتی رہی ہے, میچز وغیرہ کی ٹکٹس کو ہینڈل کرتی رہی ہے, انہوں نے جب دوبارہ بیسکلی بڈ کیا تو وہ بڈ وہ ہار گئے, اور میری اطلاعات کے مطابق وہ بڈ جو ہے وہ ٹی سی ایس کو ملی ہے اب. تو انہوں نے بیسکلی یہ کمپلینس وغیرہ کی, انہوں نے اپیلیں وغیرہ بھی کی, لیکن ان کی ساری اپیلیں جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئیں. انہوں نے کہا اٹ از appalling that a valued professional PCB was treated with such disdain and high-handedness, all because of one party's personal grudge who has used its contracts to perpetrate this madness. انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک پروفیشنل اور پیشہ ورانہ جو ایک خاتون ہے جو بڑے اپنی نیک نیتی کے ساتھ کام کرتی ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ صرف اس لیے کیونکہ ایک کمپنی کو کانٹریکٹ نہیں مل سکا تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. انہوں نے آگے لکھا my sympathies are with Mehwish who has been traumatized by FIA. انہوں نے کہا میری تمام تر جو ہے وہ سمپتھیز مہوش کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ FIA نے یہ سلوک کیا. نمبر 7, I call upon Chairman PCB محسن نقوی to investigate this matter and do justice. انہوں نے کہا میں محسن نقوی صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور اس کے اندر جو ہے وہ انصاف کریں. اچھا, اب ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہوا یہ کہ پرسوں دوپہر کو 2:30 بجے ایف آئی اے کے 2 لوگ جو ہیں وہ پی سی بی کے دفتر پہنچے اور انہوں نے ان خاتون کا جو ہے وہ پوچھا.
میری اطلاعات کے مطابق یہ خاتون جو ہے اس وقت پی سی بی میں نہیں تھیں اور یہ اپنے بچے کو اسکول سے پک کرنے کے لیے گئی ہوئی تھیں. ان کو فون کر کے بتایا گیا کہ جی 2 لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے. ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ایف آئی اے کے لوگ ہیں. جب یہ خاتون واپس آتی ہیں تو واپس آ کے اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی اے کے لوگ کہتے ہیں جی آپ اپنا موبائل دیں ہمیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں. انہوں نے کہا جی موبائل کیوں دوں میں آپ کو اور میں کیوں ساتھ چلوں, کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی, پہلے آپ گاڑی میں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ ایف آئی اے کے دفتر چلیں. اس کے بعد یہ ان کو وہاں پہ ایف آئی اے کے دفتر لے گئے. وہاں پہ لے جا کے ان کو جو ہے وہ تقریباً 10 سے 11 گھنٹے ایف آئی اے کے دفتر میں رکھا گیا. اور جب پہلے ان کو تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انتظار کروایا گیا. بعد میں جب ان سے پوچھ گچھ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ معاملہ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر 80,000 روپے کا الزام ہے. انہوں نے کہا کتنا؟ تو انہوں نے کہا 80,000 روپے کا. وہ جتنے پیسوں کا آپ الزام لگا رہے تھے نا اس سے مہنگا اس کا فون تھا اس عورت کا جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو 80,000 روپے کا جس کا آپ الزام لگا رہے ہیں وہ 80,000 روپے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکے ہیں. میرا موبائل فون دکھائیں, میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اس کا ای میل کے اوپر پورا ٹریل بھی موجود ہے. تو وہاں پہ وہ حیران ہو گئے کہ اچھا. انہوں نے کہا نہیں فون نہیں ہم آپ کو دے سکتے. انہوں نے کہا مجھے فون نہیں دیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح کہ وہ 80,000 روپے کدھر گیا جس کا آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں. تو بہرحال اگلے چند گھنٹے پھر مزید تحقیقات ہوتی نہیں اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہم تسی کلیئر ہو. ٹھیک ہے, مطلب اس خاتون کو انہوں نے اس کے بعد جانے دیا اور اس کے بعد رات کو جو ہے وہ تقریباً کوئی 11:30 ساڑھے 12 بجے جو ہے ان کو چھوڑا گیا. لیکن میرا سوال 2-4 سوال ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ملک کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی, پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی, ایف آئی اے کی آپ کے خیال میں اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ انٹیریئر منسٹر کی اجازت کے بغیر وہ پی سی بی کے ہیڈ کوارٹر کے اندر چھاپا مار دیں؟ یہ پاسبل ہے؟ یہ پاکستان کے سیاسی ڈائنامکس کا چینج ہو گئے اتنے کہ پی سی بی کے چیئرمین کی اجازت کے بغیر جو ہے ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے اور یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے, یہ بہت امبیرسنگ سچویشن ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم نے ریڈ ماری ہے پی سی بی. مطلب آپ صرف امیجن کیجئے کہ پوری دنیا کے اندر ہمارا کیا امیج جا رہا ہوگا اس وقت. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ را جو ہے یا وہاں کی سی بی آئی جو ان کی ایجنسی ہے انڈیا کی, وہ بی سی سی آئی کے یا انڈین کرکٹ بورڈ کے اوپر چھاپا مار دے, یا آسٹریلیا کے اندر اس طرح ہو جائے, یا لارڈز کے دفتر میں چھاپا مار دیا جائے ایم آئی 5 کی جانب سے یا ایم آئی 6 کی جانب سے. تو یہاں پہ یہ ہوا اور اس کے بعد کھودا پہاڑ سے نکلا چوہا. لیکن وہ جو مجھے پتہ لگا ہے کوئی تقریباً 43 سال یا 44 سال ان کی عمر ہے اس خاتون کی جس کو اٹھا کے لے کر گئے اور اس کے بعد چھوڑ دیا. لیکن وہ جو ان کی بدنامی ہوئی اور وہ سارا کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے. اسد علی طور کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, لے جاتے کسی چکر میں تھے, سوالات کسی اور چکر میں ہوتے تھے. اب مجھے شک ہے, میرا صرف شک یہ ہے کہ یا تو یہ جو خاتون ہے نا اس نے مجھے یہ پتہ لگا کہ ماضی کے اندر بھی پی سی بی کے اندر جب کوئی کرپشن کے کوئی کیسز ہوئے ہیں نا تو اس خاتون نے ایکچولی وہاں سے بھی پردہ اٹھا دیا تھا. وہاں پہ کچھ لوگوں کی دم پہ پاؤں رکھا ہے اس نے, اور یہ اس چکر میں بھی جو ہے اب یہ جو رگڑا دیا گیا ہے نا اس خاتون کو وہ یہی ہے کہ یا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیزیں آ گئی ہیں یا تو اس کو کوئی انفارمیشن ہے اس کے پاس کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا اچھا چل تیری ایسی تیسی آ جا پھر تیرے سافٹ ویئر اپڈیٹ کریے, یا تو پھر یہ والی کہانی ہے. اور میں سیٹھی صاحب اپنی آخری ٹویٹ کے آخر میں لکھ رہے ہیں میں کہ جو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر انصاف کریں. محسن نقوی پی سی بی کے چیئرمین, محسن نقوی انٹیریئر منسٹر, محسن نقوی کی انٹیریئر منسٹری کے انڈر ایف آئی اے, انصاف کیسے ہوگا؟ میرا یہ سوال ہے. تو یہ جناب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ہم نے سوچا ہم آپ کے سامنے رکھ دیں. اس کے علاوہ علی امین گڈھا پور صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے, مہر بخاری صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا. چند سیدھا چیزیں جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا سسٹم میں رہ کر اندازہ ہوا اور خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہیں. یہ ایک تو ٹیگ لائن جو ہے نا یہ مجھے بڑی زبردست لگی ان کی کہ انہوں نے کہا کہ جی سسٹم میں رہ کر ہمیں اندازہ ہوا ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 95% پی ٹی آئی تھی چوک کے دیکھ لو یہ سارے کے سارے اسی سسٹم میں سے نکلے ہوئے ہیں, سارے کے سارے. اب سے نہیں, شروع سے, مطلب 2011 سے لے کے اگر آپ 5-6 بندے بیچ میں سے نکال دیں جو پہلی دفعہ سیاست میں آئے, لائک علی زیدی ہو گئے, عمران اسماعیل ہو گئے, مراد سعید ہو گئے, اس طرح کے لوگ جو ہیں جو پہلی دفعہ آئے تھے, باقی سارے مطلب وہ آپ اٹھا کے دیکھیں, پرویز خٹک ہو گئے, شیخ رشید ہو گئے, کہ یہ سسٹم نئے آئے تھے, ان کو نہیں پتا تھا سسٹم کیسا چلتا ہے, سب پتا تھا ان کو. تو اب کہتے ہیں کہ ہمیں تو اندر جا کے اندازہ ہوا ہے, اچھو یہ حالات ہے سسٹم کے. ہیلو ایسا پرویز لائی کو نیا ہے سسٹم میں, پرویز لائی اتنے ہی پرانے ہیں جتنے نواز شریف پرانے ہیں اس سسٹم میں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب جا کے اندازہ ہوا ہے.
پھر کہتے ہیں جی سسٹم میں رہ کر دیکھا بھی ہے کہ خارجہ پالیسی کے بہت سے فیصلوں میں دوسرے ممالک اور فورسز کے پابند ہیں اور وہ فیصلے ہماری عوام اور ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. میں تو ہر میٹنگ میں 9 مئی پر بھی بات کرتا ہوں, میں تو ہر میٹنگ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ایک نئی چیز انوینٹ ہوئی ہے. اٹ از اے ویری گڈ انوینشن. اسی انوینشن کو جب ہم نے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اس کو مافیا کے خلاف بڑی زبردست استعمال ہو سکتی ہے, اور اس کو ہم اگر مافیا کے خلاف پازیٹیو استعمال کریں تو مہر بخاری صاحبہ نے بیچ میں کہا کہ معذرت کے ساتھ آپ کچھ نہیں سیکھے ابھی تک. مطلب مافیا کے ساتھ خلاف جو ہے ہم استعمال کریں, یعنی آپ کا جس مرضی کے اوپر دل کرے, آپ کو صحافی برا لگے آپ کو جی ایوی مافیا ہے گا, آپ کو سیاستدان برا لگے جو آپ کے خلاف ہو ایوی مافیا ہے گا, کوئی بزنس مین آپ کو برا لگے جو آپ کو فنڈ نہ دے پاجی ایوی مافیا ہے گا, جس پہ آپ کا دل کرے آپ انگلی رکھیں پاجی ایوی مافیا, چکو ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرو. یہ کون سی اسٹیٹ بنانے کا ارادہ ہے جناب؟ ہیں فیشزم کا مقابلہ فیشزم کے ساتھ کرنا ہے؟ بہت اچھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی نے 3 لوگوں کے نام لیے ہیں جو گفتگو کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد ہی ہم بات چیت میں آگے بڑھیں گے. سیاسی قیادت سے مذاکرات کرنے کے سوال پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جواب دیا. عوام نے موجودہ سیاستدانوں کو رد کر کے ہی عمران خان کو منتخب کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کمپرومائز ہم کر لیتے ہیں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے. میں تو چھوڑ دوں گا, میرے پاس بہت کام ہے کرنے کو, تو نہیں چھوڑ دے, بے فکر ہو. میں زندگی گزار سکتا ہوں بہت اچھے کام کر کے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ بات کر کے, اس لیے کہ اگر کوئی ریلیف مل جائے اور اس کے اندر وہ جماعتیں اور وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے فائدے لیے. مولانا بھی شامل ہیں. پی ڈی ایم کو ہیڈ مولانا نے کیا. مولانا نے برملا کہا کہ عمران خان کی حکومت میں نے گرائی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ باجوہ نے گرائی ہے. اس بیتی گنگا میں جس نے ہاتھ دھویا ہے اس میں ANP بھی شامل ہے, اس میں JUI بھی شامل ہے, MQM پیپلز پارٹی اور نون لیگ, تو یہ تمام جماعتیں ہیں. تو پھر ان سے سوال ہوا کہ تو پھر مولانا سے تو پھر بات نہیں ہو سکتی نا, اب ان سے تو بات نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا مولانا اگر کہتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ چوری ہوا تو حلقے کھلوا لے. میں کہتا ہوں اصلاح ہونی چاہیے. فضل الرحمان اگر اپنی اصلاح کر کے سچ بولتا ہے, صرف ابھی کا نہیں شروع سے سچ بولے گا, آتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے صحیح والا, پھر پرانے گناہوں کی معافی بھی مل جائے گی. لیکن یہ نہ ہو کہ سسٹم کا فائدہ اٹھانے کے لیے آئیں. بھائی بہت اچھے, مطلب اتنی پیاری میٹھی شہد بھری گفتگو کر کے. یہ ابھی کل میں دوپہر کو خبر دیکھ رہا تھا, دنیا نیوز کے اوپر چلی کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان یا JUI کی دوریاں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. یہ ایکچولی میں نے ٹکر دیکھا اس کے اوپر دنیا میں, میں کہا اچھا 2 دل مل رہے ہیں مگر چپکے چپکے. تو میں نے کہا اچھا آپس میں کوئی مطلب کوئی بن رہا ہے کوئی. اور مجھے لگتا ہے شاید علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی یہ ٹکر دیکھ لیا ہوگا, تیری ایسی تیسی لے آؤ جی مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام کے اندر میں مولانا فضل الرحمان دی تھے ایسی تیسی پھر, ہے نا. تو لگ اس طرح رہا ہے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ایون تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ میں لا لیا جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ سوچتے ہوں گے کہ میں نے مولانا کے ساتھ ہاتھ میں لا لیا, یہ تو میرے حلقے میں میرا جینا دوبر کر دے گا, تو میں یہ کس طرح ہونے دوں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا کنٹیسٹ کرتے ہیں. ایون تو گنڈا پور صاحب نے ان کو ہرا دیا تھا یہ الیکشن, یہ 2024 والا, لیکن گنڈا پور صاحب ہی جو ہے وہ بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بول رہے ہیں. اسد کیسر بڑی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے نا کوئی لائن آف کمیونیکیشن بن جائے, لیکن گنڈا پور صاحب بننے نہیں دے رہے. انہوں نے کہا آپ جو بات کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سے مذاکرات کے حوالے سے سوال کیا گیا. انہوں نے کہا آپ جو بات کر رہی ہیں اس طرف سے اشارہ نہیں مل رہا ہے, ایسا نہیں ہے, جڑیں سب کی ہلی ہوئی ہیں, لوگوں پر FIR کٹوا کر پھر بھی مینج نہیں ہو سکا. عوام نے جو جواب دیا الیکشن والے دن اس کے بعد جڑیں تو ان کی ہل گئیں اور ان کو ایسا کام کرنا پڑا جو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ عمران خان بات کریں گے تو اپنی شرائط کے مطابق کریں گے. عمران خان پاکستان کے لیے ہی بات کریں گے, پاکستان کی عوام کی بات کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. اور یہ بات کہ آگے کے لیے پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے, آگے کے لیے پاکستان میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے. چیف جسٹس سے 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا. کابینہ کے ذریعے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتا ہوں, چاہتا ہوں اسمبلی کے ذریعے قرارداد آئے, پھر 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنے, اسمبلی کے ذریعے مطالبہ آئے گا تو اس میں وزن ہوگا. میری ایک حکومتی ذمہ داری اور ایک سیاسی ذمہ داری ہے. میں اپنی جنگ لڑ رہا ہوں اور آخری حد تک لڑوں گا. قوم اس حد تک نہیں جا سکتی جہاں تک جانا ہے کیونکہ مجبوریاں بھی ہیں. بانی PTI حکم دیں اپنے حق کے لیے نکلیں تو پھر واپس نہیں آئیں گے. ہم اپنے بچوں کو غلام ابن غلام نہیں بنا سکتے. ہمارے صوبے کے وسائل واپس نہیں دیے جا رہے. طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اندھا استعمال شروع کر دوں. وفاق سے پولیس افسران مانگ رہا ہوں, نہیں دیے جا رہے. چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, IG KP کو بھی تبدیل کروں گا. وفاق کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. عمران خان نہیں چاہتے کہ کچھ ایسا ہو جس سے ملک کا نقصان ہو. جس دن عمران خان نے کہہ دیا کہ ان کا تختہ الٹ دو, ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تختہ کیسے الٹتے ہیں. بھائی بہت اچھے, بہت اچھے. چن کے ہیرا لا کے نا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا ہے عمران خان صاحب نے, چن کے ہیرا.
ہیرا سیاستدان جو تڑیاں لگا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے ہم اٹھیں گے اور جا کے اسلام آباد میں تختہ الٹ دیں گے. بھائی بہت اچھے, کمال ہو گیا. مطلب ٹوٹل کیوس اور میم. اور یہ جائیں گے, یہ اٹک کا پل ٹپیں گے, اس کے بعد یہ واہ کی فیکٹری ٹپیں گے, اس کے بعد یہ پشاور اسلام آباد موٹر وے سے یوں کر کے لیفٹ ہوں گے اور کھلا میدان ان کے پاس ہوگا کہ یہ چڑھ جاؤ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر ہیں, اور ان کو کوئی نہیں روکے گا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. یہ انٹرویوز اور جلسے جلوسوں کی حد تک کی جو ہے نا اس قسم کے بیانات اچھے لگتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ ممکن نہیں ہے, اور جہاں تھوڑا کھبا سجا ہونے کی کوشش کی نا تو وہ جو سسٹم ہے نا وہ سسٹم ان کو بتائے گا کہ کس طرح پر کاٹے جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, سسٹم اچھی طرح جانتا ہے. یہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا انٹرویوز کے اندر ہی اچھی لگتی ہیں لونڈے لپاڑوں کو خوش کرنے کے لیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.